ہوں تواڈے سامنے علامہ حجت الاسلام والمسلمین سیدزادہ قبلہ سید ضیاء الحسن زیدی صاحب وہ خطاب فرماسیں تمام نو دوستان بردور گزارش ہے ٹھیک ہے تقاضا ہے کہ بارو ہو کے مہربانی کر کے امام بارگاہ تشریف لایا ہوں تواڈے سامنے قبلہ ضیاء الحسن زیدی صاحب وہ خطاب فرماسیں أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين خصوصا على مصدر الغرائب مظهر العجائب إمام المتقين قائد الغر المحجلين مولى المواهدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلواتا كثيرة تعمة زاكية متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات عزیزان محترم حضرات گرامی قدر میرے سنی شیعہ بھائیوں پروردگار عالم آپ کو اس جگہ پر آنے پر ثواب عظیم عطا فرمائے جن مومنین و مومنات نے اس مجلس کے انعقاد کے لیے منعقد کرنے کے لیے جس طرح بھی حصہ لیا ہے امام زمان علیہ السلام اسے عبادت شمار فرمائے سادات غیر سادات جنہوں نے بھی اس مجلس کے منعقد ہونے میں میرے مالک کوشش کی ہے اور اس کا انعقاد کیا ہے پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جتنے آپ حضرات تشریف فرما ہیں جو دعائیں لے کر یہاں آئے ہیں بارگاہ حسین کے صدقے میں شہزادی کونین کے توسل سے حسین کی ماں کے صدقے میں پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے میرے برادر محترم شفقت شیرازی صاحب کا حکم تھا میں حاضر ہو گیا اب اگر آپ اجازت دیں تو میں گفتگو کا آغاز کروں میں شروع جب کروں گا جب آپ تھوڑا تھوڑا آگے آئیں نہیں تو میں شروع نہیں کروں گا آپ بھی زحمت فرمائیں تھوڑا قریب
آپ حضرات بھی جائیں. آگے آ جائیں, آگے آگے آگے. عزیزو, جو مجھے وقت کا حکم کیا گیا ہے اس کے مطابق گفتگو کروں گا. جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہے میری بات کو سنیں. میں کوشش کروں گا کہ میں قرآن سے گفتگو کروں. آپ حضرات میری طرف دیکھیں, میرے پاس وقت بہت کم ہے. میرا خیال ہے میں تیسری یا چوتھی مرتبہ آپ کے اس موضع میں حاضر ہوا ہوں. شاید لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہو میرے آنے کی, لیکن میرا خطاب جو ہوگا وہ صرف ایک فرقے کے لیے نہیں ہوگا. میرا خطاب ہر اس مسلمان کے لیے ہوگا جو کلمہ مصطفیٰ پڑھتا ہے, ہر اس غیرت مند کے لیے ہوگا جو حسین کو امام مانتا ہے. سلامت رہیں, مولا نوجوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے. ٹھیک ہے, جہاں جگہ ملے بیٹھ. سلامت رہو, جیتے رہو. ٹھیک ہے, پوری توجہ رکھیے گا ادھر. عزیزو, نبی کو تو مانتے ہو, دائیں بائیں نہیں دیکھنے دوں گا نہ. جو دیکھے گا اسے روکوں گا بھی, ٹوکوں گا بھی. ٹھیک ہے, ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جب منبر پر آتے ہیں تو ہماری سب پر نظر ہوتی ہے. نبی کو مانتے ہو, سرکار مصطفیٰ کو رسول مانتے ہو, مانتے ہو نا. اچھا, یہ بھی طے ہے, میں ساری آیتیں پڑھنے کا وقت بھی نہیں, یہ طے ہے جہاں تک میری آواز جائے سمجھنا کہ میرا مصطفیٰ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے. بولیں گے آپ, کوئی میں مشکل زبان نہیں پڑھ رہا جو آپ کو سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے, بس روانی نہیں ہے, وگرنہ میں آپ کی زبان میں بھی گفتگو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن پوری توجہ رکھیے گا. ٹھیک ہے عزیزو, یہ ایمان ہے نا. اچھا شفقت صاحب, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, میں یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے کہ کہیں کہ شیعہ کا مولوی تھا, عقیدہ بیان کر کے چلا گیا کہ مصطفیٰ بغیر وحی کے نہیں بولتا. مسلمان تو قرآن پڑھتا ہے, کبھی غور بھی کیا کر. سورہ نجم کی آیت پڑھ رہا ہوں, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محمد بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی نہ آ جائے. جیو جیو جیو, سلامت رہو. علی والے, نبی والے, جتنے میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں, میں نہ سنیوں کو شیعہ بنانے آیا ہوں, نہ ہی میں شیعہ کا کوئی عقیدہ درست کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے, الحمدللہ وہ شیعہ ہوتا ہی نہیں ہے جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہ ہو. میں تو بات کہہ گیا شاہ صاحب, میں تو بات کہہ گیا. وہ شیعہ ہی نہیں ہوتا جس کا عقیدہ قرآن سے نہ ملے. ہم نے آج تک اس مذہب کو مانا ہی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. میں تو باتیں کر کے چلا جاؤں گا. جسے دلیل چاہیے, یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ان سے میرا نمبر لے لیجئے گا, مجھے رابطہ کیجئے گا. جواب چاہو گے تو میں آ کے یہاں دوں گا. کیوں؟ اس لیے ہم نے کچھ چلتے پھرتے کسی سے علم نہیں لیا ہے, ہم نے ان سے علم لیا ہے جو وارث علم ہے. اچھا آؤ میرے ساتھ رہنا. میں نے سورہ حشر ابتدا کر رہا ہوں. سورہ حشر قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ہے. اس کی ایک آیت کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے. میرے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ذرا سروں کو بلند کریں اور اپنے ذہنوں کو لائیں, مجلس میں لائیں. اللہ کہہ رہا ہے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو رسول دے وہ لے لو, جو رسول دے وہ لے لو. بزرگوں سے دعائیں لوں گا,
ٹھیک ہے، داد اگر جی چاہے تو نوجوان دے دیں اگر بات اچھی لگے، نہ اچھی لگے تو میں داد کا بھی خواہش مند نہیں ہوں۔ میں نے پیغام پہنچانا ہے، اور قرآن کا پیغام یہ ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ مسلمان غور کرنا، جو تو نماز لیے پھر رہا ہے، جو تو روزہ لیے پھر رہا ہے، جو تو حج لیے پھر رہا ہے، جو تو زکوٰۃ کا طریقہ لیے پھر رہا ہے، اگر تو مصطفیٰ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے۔ ہائے 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 ہائے، قرآن کہہ رہا ہے جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ میں اب زیادہ تمہید پہ نہیں رکوں گا کیونکہ وقت نہیں، وگرنہ یہاں پہ رک کر میں مثالیں دیتا، باتیں کرتا۔ آؤ میرے ساتھ، قرآن نے کیا کہا؟ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر کوئی میری مجلس میں حافظ قرآن بیٹھا ہے نا، اگر میں آیت غلط پڑھوں تو اگر وہ نہیں روکے گا تو وہ خدا کا مجرم ہے، مجھے روکے، مجھے ٹوکے۔ اگر میں پڑھوں قرآن کی آیت درست اور کروں بھی ترجمہ درست، اور عالی جناب کوئی مسلمان اسے نہ مانے تو پھر کو غیرت تو کیا کر، مسلمان کیوں کہلواتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، پھر تھوڑا سا تو سوچا کر، قرآن کو بھی نہیں مانتا، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے، نازل اللہ نے کیا ہے۔ سلامت رہو، جیتے رہو، بہت سی دعائیں، ٹھیک ہے؟ ذہن میری طرف رہیں عزیزوں، ٹھیک ہے؟ قرآن ہے کلام کس کا؟ ہے کس کا کلام؟ بولو یار، نہ یار مسلمان بیٹھے ہو، ایسے نہیں بات چلے گی، ٹھیک ہے؟ میں شاہ صاحب کی منت کر لوں گا، 10 منٹ اور لے لوں گا، ٹھیک ہے؟ ذاکر بھی تو یار ایک قصیدہ اپنی مرضی سے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی پڑھ لیں گے، وہ بھی قصیدہ مولا کا پڑھتے ہیں، میں بھی آل محمد کا ذکر کروں گا۔ فرق یہ ہے کہ وہ قصیدہ شاعر کا لکھا ہوا پڑھتے ہیں، میں آیتیں پڑھوں گا جو خدا نے لکھی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے، میں خدا کی لکھی ہوئی آیتیں جو آل محمد کی شان میں ہیں، اپنے حبیب کی شان میں نازل کی ہیں، وہ پڑھوں گا۔ لیکن عزیزو توجہ رکھنا، پوری توجہ میری طرف رکھنا، جو رسول دے بولو لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے شاہ صاحب محترم، مجھے قرآن کی عظمت کی قسم ہے، قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ مصطفیٰ یہ شے دے تو لے لینا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ نہ یار تم ناراض بیٹھے ہو، بھائی ہاتھ چھوڑ دے، داد مجھے نہ دے، داد بے شک نہ دینا، ہاتھ چھوڑ کر بیٹھے، ٹھیک ہے؟ آپ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے مریض بیٹھتے ہیں۔ ارے تجھے پتہ ہی نہیں، اس مجلس میں کوئی مریض آ جائے صحت مند نہ ہو تو مجلس کیسی؟ یہ حسین کا ذکر شفا دیتا ہے، حسین شفا کا نام ہے۔ آل محمد کے دروازے پہ اندھے آئے آنکھیں لے کے گئے، محتاج آئے تو وہ شفا یاب ہو کر گئے۔ ارے یہ بارگاہ ہی ایسی ہے، میں پہلے آیا، میں نے یہ بارگاہ کی زیارت نہیں کی، آج میں اس بارگاہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ جنہوں نے بھی یہ بنوایا اگر دنیا میں ہے تو خدا انہیں سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اگر دنیا سے چلے گئے تو اللہ انہیں ثواب عظیم عطا فرمائے۔ یہ آپ نے حسین کا گھر، اللہ کا گھر یہاں پہ آباد کیا، خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے، ٹھیک ہے؟ میں نہ آپ کو نعرے کے لیے کہوں گا نہ صلوات کے لیے، بس میری باتیں سنتے چلیں، ٹھیک ہے؟ جو رسول دے، قرآن میں کہیں عالی جناب نہیں ہے کہ کیا کیا دے اور یہ لے لینا، کیا کیا دے تو یہ نہ لینا، نہ فہرست نہیں ہے، کہیں بھی اللہ نے فہرست نہیں لکھی۔ اللہ نے کہا جو میرا محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے، بولیں گے اب میں 2-3 دفعہ ترجمہ کر چکا ہوں، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ میرا مصطفیٰ دیتا کیا ہے؟ سوال ہے، مصطفیٰ دیتا کیا ہے؟ مصطفیٰ روکتا کس شے سے ہے؟ اب میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,01,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ بولو مانتے ہو؟ آپ کو ان نبیوں کے نام آتے ہیں؟ نہیں آتے؟ سلامت رہو نوجوان، کچھ کے آتے ہیں، وہ بھی جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ ان کی تعداد کم و بیش 26 بنتی ہے، تقریباً 26 بنتی ہے،
ٹھیک ہے، 26 تعداد بنتی ہے. ہمیں ان 26 کے 26 نبیوں کے نا علی جناب یہ نہیں پتا کہ یہ کون سے شہر میں آئے، کون سے ملکوں میں آئے، ان کی امتوں کے نام کیا تھے. ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے. تعداد کتنی؟ 1,24,000. ہمارے رسول کو ہٹا دو، 1 منٹ کے لیے روکو. 1,23,999. ایسا ہی ہے. یہ تمہیں تعداد کس نے بتائی؟ مسلمان میں فکر دینے لگا ہوں. یہ تجھے تعداد کس نے بتائی ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اتنے نبی آئے ہیں. یہ تعداد کس نے بتائی ہے؟ سرکار نے. ٹھیک ہے، اللہ نے سرکار کو کہا کہ ہمیں سرکار دو عالم نبی محترم نے بتایا ہے کہ تعداد اتنی ہے. مسلمان اگر تو اکٹھے ہو کر بیٹھ کر ایک دن اجماع کر کے مشورہ کر کے، ذہنوں میں رہے جو رسول دے وہ لے لو. ٹھیک ہے، ہاں یہ ذہنوں میں رہے. تو ایک دن اکٹھے ہو کر 150 بندے مسلمان بیٹھ کر، داڑھی والے بھی ہوں، نیک بھی ہوں، متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، چلو آگے چلتے ہیں حافظ قرآن بھی ہوں، اور آگے چلتے ہیں عالم دین بھی ہوں، اور آگے چلتے ہوں عالم دین سے آگے مفتی بھی ہوں، اور آگے چلتے ہیں مجتہد بھی ہوں، اور آگے چلتے ہیں پیغمبر کے صحابی بھی ہوں. اکٹھے ہو کر مسلمان بیٹھ جائیں، بیٹھ کر طے کریں کہ آج ایسا کرتے ہیں کہ 200 تعداد کم کر دیتے ہیں. نہ میں اب آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں. ویسے تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، آخر تک بیٹھے ہیں، لیکن دیکھنا یہ میرے ساتھ کون ہے. بھئی اکٹھے ہو کر مشورہ کریں کہ چلو آج 200 نبیوں کی تعداد کم کر دیتے ہیں. کوئی ضروری تو نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے 1,23,999 نبی کہاں کے ہیں، کہاں سے آئے، کیا نام تھا، پتہ ہی نہیں. چلو 200 کی تعداد کم کرتے ہیں. بول مسلمان کم کر سکتے ہو؟ نہیں. تو کر کے دکھا. ارے 100-200 تو بڑی بات ہے، تو ایک نبی کی بھی نام کو نکال کے دکھا. تعداد 1,23,998 کر کے دکھا. تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. کیوں تو مسلمان نہیں رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ اس لیے کہ جو رسول نے دیا وہ تو نے لیا نہیں ہے. رسول جو دے وہ لے لو. رسول نے تعداد بتائی، تو نے لے لی. تو کم نہیں کر سکتا. چلو اگر کہیں کہ 10 نبی بڑھا دیتے ہیں، بڑھا سکتے ہو؟ نہ بڑھا سکتے ہو، نہ کم کر سکتے ہو. جو مصطفیٰ نے کہا وہی تعداد ہے. جو پہلے دن سے بتائی اس دن سے لے کر بزرگوں قیامت تک تعداد وہی ہے. مسلمان نبیوں کی تعداد پہ تو متفق ہے کہ جو محمد دے وہ تعداد لے لو. میں کہا کرتا ہوں کہ جب تجھے اس تعداد پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ بات تو کیوں بھول جاتا ہے جب مصطفیٰ صحابہ کو کھڑے کر کے جبرائیل کی موجودگی میں اللہ کے حکم سے کہہ رہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور میں نے غدیر نہیں پڑھنی. نا آپ کہیں کہ شاید غدیر کا اگلا مہینہ آ رہا ہے، یہ ایڈوانس پہلے ہی غدیر پڑھ کے جانا. غدیر میرے بچوں کو بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، غدیر تو بھی پڑھتا ہے، وہ الگ بات ہے، تو پڑھ کے ہضم کر جاتا ہے. اگر دی چاہے تو ایک یہاں فرمان سناؤں چھوٹا سا. سنو گے؟ چھوٹا سا فرمان. اور فرمان عین موسم کے مطابق ہے. موسم آ رہا ہے. میرے 8ویں امام رضا علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ان کی شہادت کل ہوئی ہے. میرے امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ محرم پر کیوں زور دیتے ہیں؟ محرم کی تاکید کیوں کرتے ہیں؟ محرم مناؤ، محرم آ رہا ہے تیاری کرو، 1 محرم سے 12 محرم تک میرے دادا کا سوگ کرو. یہ آپ کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ سنو گے جواب امام کا؟ سنو گے؟ جو امام کے ماننے والے معموم بیٹھے ہیں، جن کو دلوں میں امام رضا کا احترام ہے، ہمارے 8ویں امام ہیں. امام فرماتے ہیں لفظ ایک ہی کہا ہے میرے مولا. سوال کیا ہے کہ مولا آپ محرم کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ بار بار آپ محرم منانے کی کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ امام نے فرمایا اس لیے ہم اہمیت دیتے ہیں کہ غدیر کی طرح کہیں تم بھول نہ جانا. مصائب نہیں پڑھ رہا. غدیر کی طرح کہیں تم بھول نہ جانا. غدیر بھول گئے ہو اور محرم نہ بھول جانا.
ٹھیک ہے، اگر محرم بھول گئے، اب میں لفظ کہہ دوں، سر اٹھانا، ذمہ داری سے کہہ کے جاؤں گا، اگر محرم بھول گئے تو اللہ کے دین کو بھول جائے گا۔ اتنی اہمیت ہے محرم کی۔ واپس آنا جو رسول دے وہ لے لو۔ میں مقصد پہ آ جاؤں، جلدی سے باتیں چھوڑ دوں۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ بہت سی باتیں کروں، لیکن زندگی نے وفا کی کبھی پھر اٹھائے رکھتے ہیں۔ نوجوانوں سر اٹھانا، اگر آپ کے ہاں یہاں پلی والا میں علی کا نام لینا عبادت سمجھا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کس کا کیا عقیدہ ہے، ہاں میں نہیں جانتا بھائی نا، میں عقیدے چھیڑا بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہاں کسی کے ہاں عبادت ہے کسی کے ہاں نہیں، جن کے ہاں نہیں بھی ہے نا ان کے ہاں بھی ہے۔ میں پھر رک گیا ہوں، میں آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، کئی چہرے کھل گئے ہیں میری بات کو سن، ٹھیک ہے، یہ جو علی کا ذکر سن کر چہرے کھل جاتے ہیں نا، یقین کیجئے وہ اپنے خون کا پتہ دیتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ جو ربائیوں والا ٹائم ہے یہ نکالتے رہنا، یہ میرے ساتھ نہیں ہے ٹائم، ہاں یہ میرے وقت میں سے نہیں ہے، سلامت رہیں۔ میرے بعد پڑھنے والے بھی آ گئے ہیں لیکن انہیں زحمت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی دیر تشریف رکھنا پڑے گی، ہاں تشریف اجازت ہے۔ اچھا مولا علی کا نام ایک ایسا بلند کرو جیسے اللہ نے علی کو بلند کیا، ایسا نعرہ بلند کرو۔ یا علی، لو بس اب آؤ میری طرف، ذہن مجھے دو عزیزو، پوری توجہ، مجھے آپ کہہ رہے ہیں، اچھا پوری توجہ، ذہن ادھر رہیں، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ نوجوانوں میں تمہارے لیے تقریر کرتا ہوں، میں جہاں بھی جاؤں میں اکثر کہتا ہوں کہ جو 40 سال سے کم ہوتے ہیں میں ان کے لیے تقریر کرتا ہوں، 40 سال سے جو زیادہ ہو جائیں نا انہیں ہدایت کم آتی ہے۔ سارے نہیں سمجھے اور اللہ کرے سارے سمجھیں بھی نہ، میں ساروں کو سمجھانا بھی نہیں چاہتا، ہاں 40 سال سے کم والوں کو ہدایت آتی ہے، ہاں اس کے بعد آتی بھی نہیں، کیونکہ جو عادتیں پڑ جائیں وہ ہٹتی نہیں ہیں، وہ ہٹتی نہیں ہیں۔ ہاں میری باتیں میں دلائل بھی رکھتا ہوں لیکن میں چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ رہا ہوں۔ نوجوانوں سر بلند کرنا، میری بات کو لینا، تمہارے ہاں بندے مرتے ہیں، بولے پلی والا میں یار گرد و نواز سے جو آئے ہوئے، جی سلامت رہیں سلامت رہیں، آپ تو زینت تھے مجلس کی، آگے آ کے بیٹھتے، آپ پیچھے بیٹھ گئے ہیں، یہ میرے لیے تو اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے سلامت رہیں، اپنی زحمت فرما لیں۔ عزیزوں پوری توجہ رکھنا، مجھے بتائیں بندے مرتے ہیں یار، بولو مرتے ہیں یا موت نہیں یہاں آتی؟ آتی ہے؟ میں نے کہا اگر نہیں آتی تو میں بھی نقل مکانی کر کے یہاں آ جاؤں۔ موت آتی ہے؟ آتی ہے نا، بندے مرتے ہیں، جب تک وہ صاحب یہاں نہیں آ جاتے نا میں بات کو آگے نہیں لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے، ہاں پوری بس توجہ رکھنا۔ موت آتی ہے، مرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ہر مرنے والا ہر اس دنیا سے جانے والا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، نہیں علی جناب، ہر مرنے والا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، میں ادھر ادھر نہیں ہٹوں گا، بالکل میں وہیں رہوں گا جو میں نے آیت پڑھی ہے، بچوں کو سمجھانا مقصود ہے۔ ہر مرنے والا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ نواب ہو، چاہے وہ خان صاحب ہو، چاہے وہ رانا صاحب ہو، چاہے وہ چودھری صاحب ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسکین ہو، کوئی ہو، ہر مرنے والا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ دو چیزیں کیا؟ ایک وہ چھوڑ کے جاتا ہے وراثت، ایک چھوڑ کے جاتا ہے وارث۔ سلامت رہے، میں اتنی توقع نہیں کرتا تھا کہ آپ اتنا اچھا سنیں گے، نا
نہ میں سوچ رہا تھا کہ میں موضوع تو چھیڑنے لگا ہوں، اللہ جانے پیغام پہنچے گا بھی یا نہیں، لیکن مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ ہر جانے والا، وہ میرے مسلمان بھائی جہاں تک آواز جائے، میرے سنی شیعہ بھائیو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نہ سنی کو شیعہ بنانے آیا ہوں، نہ شیعہ کا عقائد درست کرنے آیا ہوں، الحمدللہ شیعہ کے عقائد درست ہیں۔ قرآن کی تو مان لے، چھوڑ شیعہ کی نہ مان، چھوڑ کسی مولوی کی نہ مان، وہ قرآن کی تو مان۔ اگر قرآن کی نہیں مانے گا اس کا مطلب تو نے رسول کو نہ مانا، رسول کو نہ مانا اس کا مطلب تو نے اللہ کو نہ مانا۔ جو اللہ کو نہ مانے، جو رسول کو نہ مانے، جو قرآن کو بھی نہ مانے، پھر بھی مسلمان ہے، پھر بھی مسلمان ہے۔ مجھے بتا دو چیزیں ہر مرنے والا چھوڑ کے جاتا ہے۔ یار میں آپ کے قریب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہنوں کے قریب ہو کے۔ ہر مرنے والا دو چیزیں، اب میں ترجمہ بدل رہا ہوں، ایک ترکہ، ایک وارث۔ میں نے وراثت کا ترجمہ ترکہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ترکہ، ایک وارث، ٹھیک ہے؟ ترکہ اہمیت رکھتا ہے وارث کے مقابلے میں۔ کیوں؟ ترکہ ہوگا تو وارث کی اہمیت ہے، اگر ترکہ ہی نہیں ہے تو وہ وارث کس شے کا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ شاہ صاحب ایک آدھ منٹ کی مشکل ہے، اس کے بعد یہ سارے ہم نوا ہو جائیں گے، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے انشاءاللہ والعزیز، ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیں اگر وراثت ہی نہ ہو، ترکہ ہی نہ ہو، وارث کی عالی جناب کیا اہمیت؟ کوئی اہمیت نہیں، ٹھیک ہے؟ اہمیت وارث کی جب ہے جب مرنے والے کا ترکہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص مرا، وہ ایک مکان چھوڑ گیا، ساتھ میں ایک بیٹا ایک بیٹی چھوڑ گیا، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتاؤ اس کا ترکہ کیا ہے؟ مکان۔ وارث کون ہیں؟ بیٹا اور بیٹی، ٹھیک ہے؟ ذہنوں میں رہے جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، ذہنوں میں یہی رہے، بات یہیں پہ لانی ہے مجھے۔ ایک مکان، ایک بیٹا ایک بیٹی، مکان ہے وراثت ترکہ، بیٹا بیٹی ہیں وارث، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتاؤ اگر مکان موجود ہو، اس پر کوئی آ کر ناجائز قبضہ کر لے تو کیا وہ وارث بن جائے گا؟ بولو یار، نہیں بنے گا۔ 100 سال بھی قبضہ رکھے وارث نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ مرنے والے کے اصل وارث موجود ہیں، اور آپ کے قریب ہو کے بات کر رہا ہوں، جہاں تک بیٹھے ہو میری آواز جائے۔ اگر کوئی مرنے والا ایک مربع زمین کا چھوڑ کے چلا جائے اور وہ وہاں پر رہتا نہ ہو، اس کا باپ مر جائے، وہ کہیں اور ملک میں کسی جگہ رہتا ہو، ایک مربع اراضی موجود ہو، ایک ہی بیٹا ہو، ایک ہی بیٹا ہو، ترکہ ہے مرنے والے کا، وارث بھی ہے، بولو یار، وارث بھی ہے۔ اگر کوئی اٹھ کر جا کر اس ایک مربع پر قبضہ کر لے، کیا اس کے نام منتقل ہو جائے گا؟ بولو یار، ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ ترکے کا وارث موجود ہے، اس لیے وراثت منتقل نہیں ہو سکتی کسی اس کے نام جو ناجائز وارث بنے۔ ویلی پئی روے، ٹھیک ہے؟ اب مالک آ جائے، مجھے بتاؤ مالک دیکھ کر خوش ہوگا یا پریشان؟ پریشان ہوگا کہ میری وراثت کا، میرے ترکے کا کیا حال کر دیا، کیونکہ وارث موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وارث موجود نہیں ہے۔ آپ تو کہیں اور چلے گئے، دل کو روکنا ذرا، دل کو روکنا، میں باتیں کروں گا، میں پیغام دے کے جاؤں گا، میں ادھر ادھر کی قصہ کہانی نہیں سنا کے جاؤں گا، میں پوری توجہ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ ذہن مجھے دیں اور بات کو لیں، مجھے بتائیں وہ آ کر جب دیکھے کہ میری وراثت کا کیا حال ہے، بولیں، اسے تکلیف ہوگی، وہ دیکھے گا کہ میں وراثت، میرا باپ چھوڑ گیا تھا، یہ وراثت کا انہوں نے کیا حال کیا۔ اب بتاؤ ادھر سے لاٹھیاں بندوقیں اٹھا کر وہ آ جائیں جو ناجائز قابض تھے، وہ کہتے ہیں ہٹ جا، تو وارث ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے ثبوت دکھا دو، تم مجھے ثبوت دکھا دو، تم وارث ہو۔ تمہیں پتہ نہیں یہ میرے پاس ثبوت ہے، یہ مجھے سرکار نے لکھ کے دیا ہے، یہ گورنمنٹ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اکلوتا وارث ہوں، میں وارث ہوں، ٹھیک ہے؟ ذہنوں میں آ گیا، ذہنوں میں آ گیا۔ اب آؤ سنو مسلمانوں، میرا رسول بھی ترکہ چھوڑ کے گیا،
میرا رسول بھی وارث چھوڑ کے گیا. ہائے 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 ہائے. نا 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 نا، جو چپ کر کے بیٹھے ہیں اللہ جانے انہیں پہنچا. سن، آج کا امیر 10 مربع زمین چھوڑ جاتا، 1000 مربع زمین چھوڑ جاتا، ٹھیک ہے، کچھ سونا چھوڑ گیا، بینک بیلنس چھوڑ گیا، دولت چھوڑ گیا. نوجوانوں ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. میرا رسول سونا نہیں چھوڑ کے گیا، چاندی نہیں چھوڑ کے گیا، چونکہ اسے سونے چاندی کی ضرورت نہیں تھی. جاؤ اپنی کتابیں پڑھ لیا کرو. اللہ نے کہا تھا میرے حبیب اگر سونا چاہیے ایک مرتبہ کہہ صحیح میں کوہ احد کو سونے کا بنا دوں. پیغمبر نے فرمایا نہیں مجھے چاہیے نہیں، دنیا نہیں چاہیے. اچھا کوئی میرا رسول بینک میں کسی بھی جگہ کہیں بھی کوئی 10 کروڑ ڈالر نہیں چھوڑ کے گیا، ٹھیک ہے، مانتے ہو نا؟ ہاں مانتے ہو نا؟ کوئی ایسی دولت رسول نہیں چھوڑ. آخر چھوڑ کے کیا گیا؟ کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ ٹھیک ہے. سن، پھر کتابیں تمہاری ہیں، ان میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، سوائے کے محرقہ میں بھی موجود ہے، کوكب دری میں بھی موجود ہے. یہ ساری کتابیں جناب المودت، ارجح المطالب، مناقب مرتضوی، یہ ساری کتابیں جن کا میں نے نام لیا میرے پاس موجود ہیں گھر پر، ٹھیک ہے. اور یہ کوئی کتاب بھی شیعہ کی نہیں ہے، کوئی کتاب بھی شیعہ کی نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول بھی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی. محمد 2 چیزیں دے کے گئے، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اہل بیت. جاگنا جاگنا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مردہ آباد. بے شمار بے شمار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت مختصر وقت لیکن پیغام مکمل کروں گا انشاءاللہ والعزیز. شفقت شیرازی صاحب 2 چیزیں چھوڑ کے گئے. تسلیم، میں نے ابھی حدیث تو مکمل نہیں نہ پڑھی، ٹھیک ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی. اب غور کرنا، میں پھر قرآن کی آیت پڑھوں گا، قرآن کی آیت دلیل دے کے جاؤں گا، ایسے اپنی طرف سے نہیں پڑھوں گا. عزیزو، کتاب میرے رسول کا ترکہ. بولو، قرآن میرے رسول کا ترکہ. جنہیں سمجھ آ رہی ہے اللہ نے زبان دی ہے میرے ساتھ بولو. قرآن رسول کی وراثت، اہل بیت قرآن کے وارث. میں اب لفظ بدل رہا ہوں. قرآن مصطفیٰ کی وراثت، اہل بیت مصطفیٰ کے وارث. تو نے ایک کام کیا، بڑی فنکاری سے کام کیا، اور وہ یہ کام کیا تو نے اہل بیت میں بہت ساروں کو شامل کیا، ٹھیک ہے. حدیث پڑھ. حدیث میں محمد مصطفیٰ نے، پیغمبر اسلام نے اہل بیت میں شامل ہونے کا دروازہ ہی بند کر دیا. حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، دروازہ ہی بند کر دیا کہ کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا. وہی ہوں گے جنہیں مصطفیٰ کہہ جایا. دروازہ کیسے بند کر دیا؟ اب غور کرنا، سننا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی. اہل بیت کا لفظ بعد میں ہے، پہلے تالا لگایا ہے عطرتی. ہائے ہائے ہائے. عطرتی نہ عطرتی کے معنی ہے عربی میں ٹکڑے. پیغمبر کہتے ہیں اہل بیت وہ ہوں گے جو محمد کے ٹکڑے ہوں گے. او کہاں بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے؟ آج اسلام میں پہلے محمد کے ٹکڑے تلاش کر. ٹکڑے کون ہیں؟ مجھے ٹکڑے صرف 4 ملے ہیں، اور 4 ہی کو حدیث کی کتابوں میں تو نے لکھا ہے کہ محمد کے یہ ٹکڑے ہیں. پہلا ٹکڑا فاطمہ تو بضاعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بولو بولو یار، کہاں بیٹھے ہیں؟ بی بی کے غلام جو بیٹھے ہیں وہ سر اٹھائیں. جو شہزادی کی اولاد بیٹھے ہیں، سید بیٹھے ہیں، وہ سر اٹھائیں. کیا فاطمہ تو بذاتا منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یا علی انت منی وانا من کا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین، حسن منی وانا من الحسن. یہ کتنے ہو گئے؟ 4. جو صحابہ کو نہ مانے اس پہ خدا کی لعنت.
کے گزارش، میری بات کو لینا، سلامت رہیں. جی ٹھیک. یا علی سلامت رہیں. انہوں نے تو ایک موضوع بتا دیا اب جنت میں کون جائے گا. ٹھیک ہے چلیں اٹھائے رکھتے ہیں، کبھی موقع ملا تو قرآن سے ثابت کروں گا کہ جنت میں جانے والا کون ہوتا ہے. قرآن میں ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے. جب ہر شے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یہ نہیں لکھا اللہ نے کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے. حد ہو گئی مسلمان. تو کہتا سارے جنت میں جائیں گے، سارے جنت میں جائیں گے. اگر ساری امت جنت میں جائے گی تو جہنم کن کے لیے بنائی ہے؟ جہنم میں کون جائے گا؟ ٹھیک ہے روک دو. آپ کی بات کو میں سلام پیش کرتا ہوں لیکن روک رہا ہوں. ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ. ٹھیک ہے رسول کا قرآن ترکہ، اہل بیت وارث، مالک ترکے کے مالک، قرآن وراثت، میرے اہل بیت وارث. رسول نے تالا لگایا دیا اطرتی. اہل بیت کو دیکھو، جو رسول کے ٹکڑے ہوں وہ اہل بیت ہوگا، جو ٹکڑا نہ ہو وہ اہل بیت نہیں ہوگا. اب میں بغیر تمہید کے کہہ رہا ہوں، کچھ سمجھے نہ سمجھے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے چونکہ وضاحت کا وقت نہیں ہے. عزیزو قرآن میرے مصطفیٰ کا ترکہ، اہل بیت مالک، قرآن وراثت، مصطفیٰ کی وراثت کیا؟ قرآن. اہل بیت قرآن کے وارث، مصطفیٰ کے وارث. پوری توجہ رہے. اب عزیزو کچھ سمجھ آیا کہ محمد کے بعد لوگوں نے محمد کے وارثوں کو کیوں جھٹلایا تھا؟ کہ وارث جھٹلا دو ترکہ خود ہی ختم ہو جائے گا. ہائے ہائے میں تو اشارہ دے گیا، میں تو بات کہہ گیا عزیزو. ٹھیک ہے آؤ. قرآن ترکہ، اہل بیت وارث، بات کو میں نے ختم کر دیا. میرا وقت بھی ختم ہونے میں چند منٹ، ان چند منٹوں میں ہی ختم کروں انشاءاللہ. ٹھیک ہے عزیزو مجھے یہ بتاؤ کہ جب وارثوں کا انکار کیا گیا کہ تم وارث ہی نہیں ہو، آپ نے ہائے ہائے شروع کیا. مجھے مصائب کی طرف لے آئے. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. ایک آیت جس کا وعدہ کیا ہے، رو لیں روئیں، جسے رونا آئے وہ روئے. ٹھیک ہے رونا ہر ایک کے بس میں ہوتا بھی نہیں ہے. داد دینے کے لیے سبھی داد دے لیتے ہیں، روتا ہر آنکھ نہیں ہے. آنسو اس مرد کا نکلتا ہے جس کے جگر پہ چوٹ لگے. مرد ایسے نہیں روتا. خواتین کو تو آپ نے دیکھا ہوگا جاتا ہوا جنازہ دیکھ کے بھی رو پڑتی ہے. ٹھیک ہے مرد نہیں روتا. مرد جب روتا ہے جب اس کے جگر پہ چوٹ لگتی ہے. تو اب غور سے میری بات کو سننا. ایک ہے قرآن، ایک ہے اہل بیت. دو چیزیں چھوڑ گیا نا میرا رسول. مولا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے. لو مجھے اب توجہ کے 2 منٹ دینا اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں. مجلس اپنی طرف سے ختم کر رہا ہوں جو میرا بیان ہے. ٹھیک ہے ایک ہے قرآن، ایک ہے اہل بیت. پیغمبر کیا خوبصورت فرما گئے فیکم الثقلین، یہ برابر ہے. ثقلین کے معنی ہوتا ہے ترازو کی وہ کلی. ٹھیک ہے وہ کیل، وہ میخ جو ترازو میں ہوتی ہے، نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے. ٹھیک ہے پیغمبر نے فرمایا یہ قرآن و اہل بیت ثقلین ہیں. کیا مطلب؟ برابر ہے. جیسا قرآن ویسے اہل بیت، جیسے اہل بیت ویسا قرآن. جہاں قرآن وہاں اہل بیت، جہاں اہل بیت وہاں قرآن. کیونکہ جہاں وارث ہو وہاں وراثت ہوتی ہے، جہاں وراثت ہو وہاں وارث ہوتا ہے. طے ہو گیا. یہ میرے مصطفیٰ کا ترکہ ہے قرآن. مسلمان قرآن کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ میں ایک آیت پڑھ دوں. سورہ فرقان ہے، قرآن کریم کا 19واں پارہ ہے. میرا رسول قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہے گا. ٹھیک ہے اگر جی چاہے رونے کو اسی آیت پہ رو لینا. پیغمبر آئے گا کہاں؟ اللہ کے بارگاہ میں تیرا رسول آمنہ کا لال، وہ جس کے نام کا تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کے بارگاہ میں آئے گا. آ کے کیا کہے گا؟ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذ هذا القرآن مہجورا. میرے اللہ میری امت نے میرے قرآن کو بیکار بنا دیا.
وہ ذہنوں میں مثال ہے کہ مربع زمین کا اگر بنجر کر دیا جائے مالک کو دکھ ہوگا. وہ قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن محمد کہیں گے قال الرسول یا رب ان قوم اتخذ هذا القرآن مہجورا. میرے اللہ میری امت نے قرآن کو بیکار بنا دیا. اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے تجھے جب بھی فرصت ملے سوچنا قرآن تیرے گھروں میں سجا ہوا ہے. کبھی تو نے قرآن پہ عمل کیا؟ قرآن تو بیکار کر کے طاق میں سجا دیا ہے. قرآن کے ساتھ تو نے یہ کیا. اوہ اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ اوہ وارثوں کے ساتھ کیا کیا؟ اوہ قرآن کو تو نے نیزوں پہ بلند کیا. قرآن حسین رسول کی وراثت کو نیزے پہ بلند کیا اور ادھر وارثوں کے سروں کو نیزے پہ بلند کیا. ارے قرآن کو آج بھی آگ لگائی جاتی ہے، آج بھی آگ لگاتے ہیں، ادھر وارثوں کے گھروں کو جلایا جاتا ہے. ارے سن پہ وارثوں کا کیا حال ہوا. ایک وارثہ آئی محمد کے بعد دربار میں آئی. جب آئی پہلے تو وراثت کا انکار ہوا. بیٹھ جا میرے بچے. پہلے تو ہاں سروں پہ ماتم جی چاہے تو کرو، مولا تمہارا جوانیوں کو سلامت رکھے. مجلس ختم ہو گئی. آئی تھی وارثہ، کہا یہ میرے بابا نے لکھ کے دیا ہے، یہ دیکھ لے میرے بابا نے لکھا میں وارثہ ہوں، دے میرے بابا کی وراثت. کیا تحریر کے ساتھ ہوا نہیں میں پڑھتا. ہوا سلامت رہے بس سنتے جاؤ. مولا تیرے بچوں کو آباد رکھے، مولا تمہاری وراثتوں کو قائم رکھے، مولا تیرے وارثوں کو زندہ رکھے. ارے محمد کے وارث کے ساتھ کیا ہوا؟ محمد کی وارثہ نے جب سوال کیا چل کے تو خدائی تھی، چل کے واپس نہ جا سکی. ایک طرف سے فضا نے پکڑا، ایک طرف سے آسمان نے پکڑا اور بی بی گاہے بیٹھتی تھی گاہے کھڑی ہو جاتی تھی. مڑ مڑ کے قبر اپنے بابا کی قبر کو دیکھ کے کہتی تھی بابا بابا تیری وراثت ختم ہو گئی، بابا تیری وراثت لوٹی گئی. ایک کا حال سنا دوسرے کا سنو. دوسرا وارث ہے علی. ارے خالق کا سجدہ کر رہا تھا، روزے کے ساتھ تھا. ارے تو نے آ کے سر پہ تلوار ماری، او میرے مولا کا سر شگافتہ ہو گیا. تو مسلمان ہے، عید قریب ہو، ارے تیرے گھر میں موت ہو جائے. ارے فاطمہ کا وہ گھر اجڑا ہوا ہے کہ جس میں کبھی کوئی عید نہیں ہوئی. ایک عید پہ علی مارا گیا، یہ جو دوسری عید آ رہی ہے اس پہ مسلم مارا گیا. آخری بات سنو مجھے اجازت دو. تیسرا وارث ہے حسن. حسن کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ ارے جنازے گھروں سے جا کے واپس تو نہیں آتے. یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، کائنات میں واحد جنازہ حسن کا ہے. ارے ایک جنازہ فاطمہ کے لال کا ہے جو گھر سے گیا واپس آیا 40 تیر لگے ہوئے تھے. اے بہنوں نے چادریں اتاری. زینب رو کے کہتی ہے مجھے آج پتا چلا، میری اماں نے کہا تھا حسن کے 2 کفن بنا کے رکھنا. میں نے کہا تھا اماں کیوں؟ کہا پتا چل جائے گا. حسن کا کفن رنگین ہو گیا. ارے آخری وارث کربلا میں آیا. او تو نے کیا کیا؟ او مسلمان ترکہ تو ختم کر دیا تھا. ارے مالک کا کیا کیا؟ بھاگتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پہ آیا اور جب زمین پہ آیا تو ایک ہی بات کہی، نانا رسول اللہ آؤ دیکھو اجر رسالت مل رہا ہے. نو کے نیزہ پہ سارایا، نو کے نیزہ پہ سارایا. حسین نے قرآن کی تلاوت شروع کی. ایک رسول کا صحابی بازار دمشق ہے، قریب آ کے کہنے لگا اے شہید راہ خدا یا تو نبی ہے یا امام ہے، یہ جو تو قرآن پڑھ رہا ہے تو کون ہے؟ حسین نے آواز دی السلام علیک یا صحابی الرسول. تڑپ گیا، کہنے لگا تو جانتا ہے میں محمد کا صحابی ہوں؟ کہا پہچانا نہیں ہے؟ عبداللہ آنکھیں کھول کے دیکھ میں کون ہوں. انا حسین ابن فاطمہ، او میں حسین فاطمہ کا بیٹا ہوں، اے میں دوش نبوت کا سوار حسین ہوں. علی لعنت اللہ وسیعلم اللہ. اللہ اکبر. ایک بات کہہ دوں یہاں پر ان کی فرمائش پر مجلس تو ختم ہو گئی. کبھی غور کرنا مسلمان، اور نیزے پہ حسین نے قرآن کیوں پڑھا؟ کیا وجہ تھی؟ حسین نے بتایا او دنیا والو تم نے قرآن وراثت میرے نانا کی چھیننا چاہی، تو چھین نہ سکا. قرآن ہمارے بغیر کافی نہیں ہے. جا کربلا میں دیکھ او میرا جسم اطہر قرآن پڑھ رہا ہے. نو کے نیزہ پہ فرزند
पहरा कुरान पढ़ रहा था।